ماضی آپی آپ وہ جو یلو کلر کی میکسی لے کر آئی ہینگ کر رہی تھی، یونیک اسٹائل کی میکسی دیکھا منال کا دل گیا، اسے چھین لی میکسی۔ اشنال اس کو اپنے روم میں دیکھا حیران ہو گئی تھی۔ کیوں گڑیا، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ غرض کے نشے میں چور منال کے لہجے میں خود بہت مٹھاس گلی تھی۔ وہ ستائش سے اس کی میکسی دیکھنے لگ پڑی تھی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں، وہ دراصل آپ اس طرح پہلے آئی کبھی نہیں نا۔ اشنال نے بظاہر تو حیرانگی کم کی تھی، لیکن اس کا اچانک سے کمرے میں آنا اور اس کا پیار بڑا انداز دیکھا منال کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آج میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، دراصل اب میں میری شادی ہونے والی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بہن میری گڑیا میری خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ اس کے بر پر بیٹھی دھیرے سے بولی تھی، میں سارے اختلافات ختم کرنے آئی ہوں۔ منال نے پہلا پتہ پھینکا تھا، آپی آپ تو کہتی ہیں کہ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، آپ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اشنال نے پریشان سا کہا تھا۔ بری لگتی تھی لیکن اب نہیں، وہ یہ کہہ اٹھی، اس کو ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے پاس بیٹھایا تھا۔ پر گڑیا تم میری اکلوتی بہن ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ساتھ میری شادی میں رہو۔ اگرچہ ہو تو لہجے خود بہت میٹھے بن جاتے ہیں، اگرچہ نکال کر انسان زہر سے بھی کڑوا بن جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت منال کا تھا۔ تمہیں دیکھا لگتا ہے بہت خفا ہو گڑیا، اپنی ابی کو معاف نہیں کرو گی؟ وہ نم لہجہ لیے اپنے بلیک میل کرتی بولی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں آپی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ شدت سے اس کے گلے لگی تھی۔ آج 8 سال بعد وہ باپ کی بیٹی کے حوالے سے ایک بہن بن کر ملی تھی، تو خوشی کیوں نہ ہوتی؟ اس معصوم کو اتنی خوشی تھی، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آپی میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں، دونوں اکٹھے بھی گئے۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ بیرونی ملک سے آئی ہو، لیکن اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ نہیں گڑیا، تم میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ اپنی اہمیت دیکھا منال کو کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ یہ کام آسانی سے کر لے گی۔ اس کے نہ کرنے پر بھی اشنال اس کے لیے نگرس، پکوڑے اور چائے لے کر آئی تھی۔ یار یہ لے کر آؤ، میرے روم میں چلتے ہیں، باتیں کریں گے، مووی بھی دیکھیں گے، چل کریں گے۔ اشنال اس کے پیچھے پیچھے چل دی تھی۔ وہ دونوں 5 بجے سے لے کر تقریباً 8 بجے تک باتیں کرتے رہیں۔ آپ بھی مایوں والا سوٹ پہنے نا، میں فوٹو کھینچوں گی آپ کی۔ اشنال نے معصوم سے فرمائش کی تھی۔ گڑیا کیا بتاؤں، استری کرتے وقت میرے کپڑے ہی جل گئے۔ یار مما ڈانٹے گی نا مجھے؟ آپ اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو اپنی میکسی لا دیتی ہوں، اشنال نے بڑے دل سے کہا تھا۔ سچی منال زور سے اس کے گلے لگی تھی۔ مجھے ابھی میں لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ 5 منٹ میں میکسی خود سے میچنگ چوڑیاں لے آئی تھی۔ آپ ہی مما آ جائیں گی؟ یار نہیں آئیں گی، وہ رات کو آئیں گی، مما اور حالات شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہیں۔ منال نے اشنال کو مطمئن کیا تھا۔ تایا بھی ان کے گھر نہیں تھے، اشنال تو زیادہ تر گھر سے باہر ہی پایا جاتا تھا۔ روشنال اور صغیر سب اکٹھے آتے تھے۔ اشنال اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ 1 منٹ بھی اسے منال کے پاس بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ پھر وہ 2-3 گھنٹے ہلے گلے میں پک بنواتی رہی تھی۔ اشنال تو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی کہ آج اس کی آپی اسے بلا رہی تھی۔ آپی سب آئیں تو آپ نے پک بنوانی ہے فیملی گروپ میں سٹیٹس لگاؤں گی، سب کو بھی تو پتہ چلے کہ میری آپی کتنی پیاری ہیں۔ وہ تالیاں مارتے پرجوش ہوئی تھی۔ آپی قسم سے آپ نے اتنی اچھی بنائی ہے، لگتا ہی نہیں کہ آپ نے کبھی کوئی کام نہ کیا ہو۔ وہ رات 11 بجے اس کے ہاتھ کی کافی بھی کا اس بہن کے قصیدے پڑھ رہی تھی جو کچھ ہی پل میں اس کی زندگی میں زہر گھلنے والی تھی۔ اسپیشلی تمہارے لیے بنائی ہے، منال نے مانی ہیزی سے ہنستے ہوئے کہا تھا، کیونکہ جو چائے اس نے اشنال کو دی تھی اس میں نشہ آور محلول تھا، جس نے اشنال کو نقصان تو نہیں پہنچ سکتا تھا، پر یہ سوچا صرف منال نہیں کہ اشنال کو باقی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کو کتنا نقصان ہونا تھا وہ یہ جان لیتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تو اشنال سے پوچھتا وہ کیسے پل پل مری تھی۔ کسی کی نظروں سے گرنا موت سے بدتر ہوتا ہے، وہ تو سب کی نظروں سے گرنے والی تھی۔ یار آپی ایسا لگتا ہے میں گرنے والی ہوں، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اشنال کا جی متلایا تھا، کیونکہ چائے میں نشہ بھی کافی ہیوی تھا۔ گڑیا مجھے بھی لگتا ہے تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، 11 بج کے ہیں، سو جاؤ۔ منال اب مطلب آئی تھی، کل میری مہندی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ایکٹیو رہو۔ اوکے گڈ نائٹ آپی، میں جا رہی ہوں، وہ جمائیاں لیتے ہوئے بولی۔ وہ یہ کہہ کر اس کے پاس آئے اور اس کے گال پہ پیار کر کے جانے لگی تھی۔ گڑیا بات سنو، میرا ایک کام کرو گی، میری ریکویسٹ سمجھ کا؟ وہ جب مڑی تو منال نے اسے پکارا تھا، آپی آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ فرما برداری سے بولی تھی۔ گڑیا یار کیسے بتاؤں، روشنال مجھ سے ناراض ہے، بہت سخت والے ناراض،
میں انہیں منا کر تھک گئی ہوں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ تم انہیں میری چیز امانت سمجھ کر لوٹا دو گی؟ میں انہیں خود منا لیتی ان کے کمرے میں جا کر، لیکن میرا ان کے سامنے جانا منع ہے کیونکہ آج مایوں ہے۔ وہ باتوں کو توڑ کر بولی تھی، مجھے پتا ہے تمہارے سپر مین تمہاری کوئی بات نہیں رد کریں گے، وہ تمہاری بات کو نہیں ٹالتے۔ وہ اسے مکمل طور پر جال میں پھنسا رہی تھی، کیونکہ کہتے ہیں مطلب جہاں تک ساتھ وہاں تک۔ وہ نہ صرف روشنال کی نظروں سے اسے گرانا چاہتی تھی، بلکہ روشنال کی زندگی سے، اس کی سوچوں سے اس کو نکلوانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی روشنال اشنال کے نام سے پھر نفرت کرے۔ یہ لو، یہ ان کو دے دینا۔ وہ دراز سے ایک کوریئر پیک لفافہ نکال کر اسے تھماتے ہوئے، اور ساتھ میں ایک پھول دیا تھا، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آپ اس سچ میں آپ کو روشنال بائی کے ناراضگی کی کتنی فکر ہے نا؟ اس کے ہاتھ میں پھول اور وائٹ لفافہ جس میں پنک روز بنے ہوئے تھے، جو لیٹر ٹائپ تھا، وہ اس کے ہاتھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی، یار کیا کروں، بس شادی ہونے والی ہے، میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے شادی والے دن منہ پھلائیں۔ ابھی آپ ایویں ہی پریشان ہو رہی ہے، میں سپرمین کو اتنا ٹائٹ کروں گی، وہ نہ صرف آپ سے راضی ہوں گی بلکہ کان پکڑ کر سوری بھی کریں گے۔ اپنی گڑیا پہ یقین رکھیے۔ وہ معصوم اس خود غرض کو یقین لا رہی تھی جو اس کو سیاہیوں میں دھکیلنے جا رہی تھی۔ اچاپی میں یہ دے کر چلتی ہوں، مجھے خود چکر آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے نیند سے برا حال ہے۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ بیٹھ اٹھی اپنے چکراتے سر کو بولی تھی، کیونکہ پہلے تم جلدی سو جاتی ہو نا؟ منال ہنسی تھی۔ اوکے آپی، گڈ نائٹ، صبح صبح آؤں گی میں آپ کے پاس۔ وہ یہ کہہ کر نکلنے لگی تھی۔ اشنال ضمیر کی ملامت دے کر ایک لمحے اس کا دل کیا کہ روک دے اسے، لیکن پھر اپنے مقصد میں کامیابی کو بالکل قریب آتا دیکھا وہ اندھی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بہن کی شکستہ چال نہیں دیکھ سکی تھی جو اس کی وجہ سے ہو رہی تھی، پر وہ تو غرض کے نشے میں چور اندھی ہو گئی تھی۔ سپرمین میں آ جاؤں؟ وہ روشنال کا ڈور نہ کرتی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ آ جاؤ، وہ لیپ ٹاپ پہ کام کرتا مصروف اجازت دیتے ہوئے بولا تھا۔ یہ بچے تم اتنی رات کو؟ طبیعت تو ٹھیک تھی۔ وہ پریشان ہوا تھا کیونکہ وہ پہلے اس طرح کبھی روم میں آئی نہیں تھی۔ اس کی بند ہوتی آنکھیں بھی نوٹ کر رہا تھا۔ سپرمین میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک تو میں تھینک یو بولنے آئی تھی، اور دوسرا میں آپ سے کافی لمبی بحث کرنے آئی ہوں کہ کوئی آپ کو دیوانوں کی طرح چاہتا مگر آپ کو انمول ہیرے کی قدر ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا، مگر وہ خود کو سنبھال رہی تھی، لیکن نشہ ہلکا ہلکا اثر کر رہا تھا۔ یشو بچے کس کی بات کر رہی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی بات پر ناسمجھی سے بولا تھا، بتاتی ہوں۔ صبر کے کس کی محبت کا اندازہ اتنا شدید ہے کہ آپ پہلے تو شاک میں چلے جائیں گے۔ وہ ہلکے سے مذاق کر کے اسے سسپینس میں ڈال رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ چیز اس کی زندگی کا ہی مذاق بننے والا ہے۔ یشو بچے دکھا بھی دو۔ وہ اس کے دوپٹے میں چھپے ہاتھوں کو دے کر بولا، اوکے ویٹ دکھاتی ہوں، بٹ کچھ صبر کرے۔ ایک تو آپ بے صبرے بہت ہیں۔ سپرمین یہ آپ پڑھ لیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھی تھی۔ سپرمین ایسے لگتا ہے میں گرنے والی۔ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ یشو بچے وہ اسے پہلے تو چکراتے دیکھتا تھا جو اب زمین پر گری ہوتی۔ وہ لفافہ وہی رکھتا جس کا کوریئر اس نے کھول لیا تھا، پھول اور کوریئر وغیرہ رکھتا۔ تیزی سے اس کی طرف آئے۔ یشو بچے آنکھیں کھولو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یشو بچے آنکھیں کھولو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سپرمین مجھے جہاں درد ہو رہا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر سسکی تھی۔ اچھا اٹھو، میں کوئی پین کلر لاتا ہوں۔ روشنال اس کی حالت سے پریشان ہو گیا تھا۔ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا سپرمین، وہ سر میں اڑتی ٹیسو پہ بمشکل اٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ روشنال نے اس کی حالت کو سمیٹے بازو میں بھر لیا تھا اور بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کا دوپٹہ فرش پر گر گیا تھا۔ اشنال، لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں پایا۔ اس کی حالت دیکھ کر یہ تک بھول گیا تھا کہ آدھی رات ہو گئی، لوگ اس پر شک بھی کر سکتے ہیں۔ یشو بچے یہ کہہ کر اس پہ پانی کے چھینٹے پھینکے تھے تاکہ اسے ہوش آ جائے۔ سپرمین اس کو اپنے پہ جھکے دے کر وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کہتے روشنال نے ہاتھ اس کے گال پہ رکھے تھے۔ جی روشنال، صغیر صاحب داڑھے تھے، جبکہ روشنال دروازے میں کھڑا پاپا کو دیکھا ایک دم سے اٹھا تھا۔ اشنال ڈر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ گھٹیا انسان! صغیر اشنال کا دوپٹہ فرش میں دے کر غصے میں آ گئے تھے۔ بابا! وہ اشنال کی طبیعت صغیر صاحب نے پوری شدت سے روشنال کو مارا تھا۔ جھوٹے بغیر بدکردار زانی اپنی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے شرم نہیں آئی؟ ہمارے سامنے تو اس کو بچے کا راگ
अलंपना नहीं छोड़ते। अगर इतना ही हवस का शौक था तो किसी को कोठे पर चले जाते। रोशनाल जिस पे उसके प्यारे बाबा ने पहली दफ़ा हाथ उठाया था और उनके अल्फाज उसका दिल चीर गए थे, वो शॉक्ड रह गया था। जब हालामी हसनाल और आगा चांद को दरवाजे में देखा था, मनाल यार प्लीज़ तुम तो मेरा यकीन करो, देखो ना बाबा गलत समझ रहे हैं। उसकी तरफ आया था, क्या यकीन करेंगे तुम जैसे घटे इंसान का, इस बेचारे की मायूं है आज और तुम इसको बाहों में लिए बैठे हो, यकीन करे। अब की बार आगा जान दाड़े थे बाबा, उनकी तरफ आया जो बेड पर से वो लिफाफा निकाल कर कागज़ में से कुछ पढ़े थे, साथ साथ उनकी रंगत बदलती जा रही थी। उस सफ़े के मतन में अशनाल की मोहब्बत रकम तहरी थी। मैं नहीं जानती सुपरमैन मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती, मुझे लगता है आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, तभी मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तभी मनालापी मुझे फोगे देते हैं। पता है आप जब जब मेरे करीब आते हैं मेरा दिल आपकी तरफ बहुत खींचता चला जाता है। आपकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत साफ नज़र आती है। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर आप ना मिले तो मैं मनाल को मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, अगर मुझे हाथ से गुजरना भी पड़े तो मैं गुजर जाऊंगी। और हसनाल को सब ने ज़बरदस्ती मेरे पल्ले में बांध दिया गया है, वो मुझे जहर लगता है। सगीर साहब ने बुलंद आवाज़ में बढ़ा था। ये लफ्ज़ सुनकर सबके चेहरे तारीख पड़े थे, जबकि समीना बेगम ये सुनकर जल पड़ी थी। बेशर्म आस्तीन का सांप निकली, हमारे सामने बड़े बाई बाई के ड्रामे करती थी और ये भी इशू इशू करते नहीं थकता था। सबको गड़ू से निकाल कर रंग रलियाँ मनाई जा रही थी। इस यार के साथ वो उसको थप्पड़ मारते उसके बाल खींच कर बोली थी, अम्मी ये कसम मुझे कुछ नहीं पता। उसका सर जो कांप रहा था। सुपरमैन आप तो मेरा यकीन करें, हर जो मेरी नज़र से कुछ कर दूंगा। वो उनसे खुद को बचाकर रोशनाल के पास आई थी। रोशनाल को बेसाहत देखा आंसू उसकी आंखों से आंसू निकले थे। बाबा जान मेरा यकीन करे। रोशनाल सगीर साहब के पास आया था। क्या यकीन करो, तुमने मुझे आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। रात 12 बजे ये तुम्हारे कमरे में इस हालत में क्या कर रही है? बुराई तुम में है, वो तो बच्ची है, खराबी उसमें नहीं, मेरे अपने बेटे ने उसे बरगलाया है। उनके लहजे में तलही बड़ी हुई थी। मनाल इतना हंगामा देखकर शर्मिंदा हो रही थी। वो तो बस अशनाल को रोशनाल की नज़र से गिराना चाहती थी, लेकिन जहाँ तो रोशनाल ही सब की नज़र से गिर गया था। रोशनाल के चेहरे के जख्म देखकर ज़मीन में धंसी जा रही थी। हसनाल किसी कारी को कॉल करो जल्दी, सगीर साहब ने तलह लहजे में कहा था। बाबा अभी हसनाल का मान टूटा था, वो सदमे में था, फिर भी अपने लहजे पर कंट्रोल करता हुआ बोला था। हसनाल फ़ोन उठाए बाहर निकल गया था। अशनाल और रोशनाल का भी निकाह होगा, ये मेरा हरी फैसला है। बाबा आप ये नहीं कर सकते, मेरी बारात है परसों। बाबा कुछ तो ख्याल करे। नहीं बाबा, मैं ऐसी घटिया लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता, ये मेरा भी हरी फैसला है, मैं मनाल से शादी करूँगा, ये कहकर निकला था। फिर मेरा मरा हुआ मुंह देख लेना। उन्होंने पीछे से दारते हुए बड़ास निकाली थी। बाबा वो बेचकीनी से देखने लगा। आप इस घटिया लड़की के लिए अपने बेटे को सबकी नज़रों में गिरा रहे हैं। वशनाल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा था, घटिया वो नहीं तुम खुद हो। अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त निकाह कर लो, नहीं तो मैं खुद को मार लूँगा। उसने इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। ठीक है मुझे मंजूर है, वो दिल पर पत्थर बांधते हुए हारे लहजे में बोला था, जबकि मनाल की बाजी उल्टती महसूस हो रही थी। अब वक्त ऐसा आ गया था, आगा जान मेरी बेटी का क्या कसूर है जो इस मासूम को सज़ा मिल रही है? इस बदकिरदार लड़की की वजह से उसकी सेज को उजाड़ कर ये खुद खुशियाँ हासिल करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो फिर से अशनाल पर जबड़ पड़ी थी। अशनाल की रंगत उनके तसादम पर उड़ी थी। वो रहम तलब नज़र से रोशनाल की तरफ देखने लगी थी, लेकिन रोशनाल उसे सहत नज़र से घुटा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो उसका गला दबा दे। बाबा का उस पर से एतबार उठ गया था, फिर वो किसी को एतबार दिलाकर क्या करता? आगा चांद मैं मनाल से शादी करूँगा। वैसे मुझे आला करदार वाली लड़की से शादी करनी थी, ना कि किसी गिरे करदार वाली से। वो सर्द लहजे में बोलता अशनाल के रूह को तार तार कर गया था। वो तो अपनी आइडियल आपी को देख रही थी, जिसने उसके देखने से नज़रें चुरा ली थी। फिर 1 घंटे में सगीर साहब की बेएतबारी की वजह से रोशनाल निकाह करके गार्ड से निकल गया था। उसके बाद रोशनाल ने अशनाल की ज़िंदगी बाप की बेएतबारी की वजह से ख़राब की थी। हाल अशनाल अशनाल रोशनाल ऑफिस से वापस आया तो उसे बुलंद आवाज़ में पुकारा था। जी जी, वो आज पोछा लगा रही थी।
کیونکہ کالج والوں نے 1 ویک کے لیے ریسٹ دی تھی۔ گھر والے گسے رنگ کے کپڑے پہنے وہ صفائی کر رہی تھی۔ روشنال سے بغور دیکھا تھا جو نمازی سٹائل دوپٹے میں اپنے آپ سے بے نیاز کام کر رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھیلا ہونے کی وجہ سے بالوں کی چند آوارہ لٹے اس کی پیشانی پر گردش کرتے دیکھا روشنال حکم بہت اس کے حسن کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا، کیونکہ وہ اس بکھرے حلیے میں بھی اسے چاروں شانے چت کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ اس کے دل نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ پھول کچرے کے ڈھیر پر بھی لگا ہو نہ تو پھول پھول ہی رہتا ہے، اس کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے اپنی رنگت کھو نہیں دیتا، بلکہ اور زیادہ پرکشش لگتا ہے۔ جی آپ نے بلایا مجھے، وہ بھی اس سے مخاطب ہی ہو رہی تھی۔ جھجک اب اس کی ذات کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ شخص ان دنوں میں بھی کتنی نہ جانے بار طلب ہوا تھا، وہ جان چکی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا یہ شاندار بندہ اس کا سپرمین تو ہے، پر پہلے والا نہیں۔ اس کی بے باک نظریں اپنے اوپر دیکھ کر کام رہی تھی، اسے پور پور دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے کالج کے شوز لایا تھا اور کچھ ڈریس وغیرہ چیک کر لو۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس شوز پڑے ہوئے تھے، کافی ایکسپینسو ڈریس بھی ہیں۔ ہاں شوز تو تمہارے صبح روز ہی دیکھتا ہوں، اور تمہارے کافی ایکسپینسو ڈریس بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے گھسے رنگ والے کپڑے پہ چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہری اپ روم میں شوز پہن کے دکھاؤ، تمہارے سائز کے تو ہیں نا؟ جی بس آ رہی ہوں، بس یہ پوچھا رکھا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی تھی، کوئی ضرورت نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میری باتوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ادھر وہ غصے میں آیا تھا۔ جی بس آئی، اس کے پیچھے پیچھے روم میں آئی تھی۔ یہ پہن کے چیک کرو۔ روشنال نے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکی تھی، پر اس نے اظہار دل میں ہی رکھا تھا۔ 2 جوڑے تھے، دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے تھے۔ ایک فل فائر تھا جبکہ دوسرے میں بلیک ڈیزائن تھے۔ حد ہی ہو گئی، یہ پہنو، یہ کہتا اس کو حق دک کھڑا دے کر بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ ویٹ، یہ میں اس میں لیسز ڈال دوں پھر پہن لے۔ وہ اس شاندار شخص کو خود کی کیک قطع دیکھ لی تھی۔ اشنال اس کے ہاتھوں کی پھرتی پر حیران ہوئی، جس نے 1 منٹ میں لیسز ڈال کر شوز اسے تھما دیے تھے۔ اشنال نے شوز پہن لیے تھے لیکن اسے لیسز بند نہیں ہو رہے تھے۔ روشنال اسے لیسز بند کرتے گلتا دیکھ رہا تھا اور پھر چل آگے کر کے بیٹھا اور جھکا اس کے لیسز بند کرنے لگا تھا۔